السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اس کے کتنی اقسام ہیں اور اس کے قرآن و حدیث سے پروف بھی میں نے کیا تھا۔ تو آج جو ہے وہ ہم دو تین چیزوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ تراویح کی جو جماعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ بدعت کیسی ہوئی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ تراویح کی جو ہے نماز سے بدعت ہے۔ اب یہ کہ دیکھیں، ایک امام کے پیچھے تراویح جو ہے وہ صرف 3 دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، 3 دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح فرض ہو جانے کے خوف سے اسی جماعت کو ترک فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرما دی کیونکہ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے خوف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن جماعت جو ہے اس کی ثابت ہے تراویح کی۔ لیکن اب حضرت عمر نے کہ اس کو جو بدعت کہا ہے، کیوں کہا، اور بدعت حسنہ ہے کیوں؟ تو یہ دیکھیں، حضرت عمر نے انفرادی نمازیوں کو نا اور مختلف امام کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کروا دیا، یعنی کہ مسجد میں یا پھر جو وہ الگ الگ لوگ جو وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی آپ جو وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو تراویح۔ تو ایک تو یہ والی بدعت حسنہ تھی۔ دوسری بدعت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے نماز پڑھی نا، تو پڑھائی تو جماعت کے ساتھ، اچھا، لیکن حضرت عمر نے 30 دن پڑھوائی، ٹھیک ہے، پورے رمضان، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے تیسری اس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اچھے بدعت کا فرمایا، خود ہی فرمایا، ٹھیک ہے، اچھے بدعت۔ تو اس سے جو وہ تراویح جو وہ یہ بھی بدعتی حسنہ ہے نا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیوبند ہو گئے، وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، یہ جتنے بھی فرقہ والے لوگ ہیں، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، ہم نہیں کرتے، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود بھی بدعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ تراویح یہ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہابی لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیوبند لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ بدعتی حسنہ ہے۔ اچھا، صحابہ کرام نے یا تابعین نے یا ان کے زمانے میں کون کون سے بدعت حسنہ ایجاد کی گئیں؟ اب آپ سنیں کتنی بدعت حسنہ ایجاد ہوئی اور کیسے کیسے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع فرمایا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہوئی، بدعت ہوئی۔ اور اس کی تکمیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا بھائی، آج جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، دیوبند، سنی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی لوگ، تو یہ لوگ بیسیکلی ہم لوگ خود بدعت حسنہ پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عثمان نے جو کمپائل کیا، تو یہ ہم اس بدعت حسنہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے تراویح کی جماعت شروع کروائی، اور وہ بھی 30 دن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعہ کی جو اذان ہوئی، اذان ثانی دوسری شروع کروائی، ٹھیک ہے۔ ایک تو جمعہ کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ دوسری جو اذان ہے وہ حضرت عثمان غنی نے ایجاد کروائی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو نقطے ہیں، نون کے اندر ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے وہ 2 نقطے، تو یہ اور اعراب زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، یہ حجاج بن یوسف، یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں لگائے گئے، تو یہ بھی تو بدعت ہے نا، بدعت حسنہ۔ آج جو لوگ بولتے ہیں بھائی تم بدعت کیوں کرتے ہو، تم بدعتی ہو، یہ لوگ تو خود بدعتی ہیں، سارے بدعتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی تو بدعت پہ عمل کر رہا ہے، بدعت حسنہ پہ عمل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں تو نقطے لگے ہوئے ہیں، کیا آپ قرآن مجید میں نہیں پڑھتے؟ کیا زبر سے پیش والا قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کیا نقطوں والا قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہوں گے، تو یہ کیا، یہ بدعت ہے، تو بدعت تو ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب ولید مروان کے دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی تھی، تو یہ بھی کیا ہوا، بدعت ہوئی، کیونکہ امام کے کھڑے ہونے کے لیے جو محراب ہے نا، جو ہم کرتے ہیں، تو یہ جو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے یہ ایجاد کروائے، تو یہ ساری بدعت ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو میں بتاؤں گا کہ بدعت کے متعلق مزید ڈیٹیل سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ان چکروں میں نہ پڑے کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں لوگ، دیوبند لوگ، وہابی لوگ، اہل حدیث لوگ، کہ بھائی تم بدعتی ہو، تم یہ ہو، حالانکہ وہ خود بھی بدعت کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔